بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ ہم آج کل سبق نمبر 46 اور سبق نمبر 47 کے اندر افق سے زاویہ شمس لے کر نمازوں کے اوقات معلوم کر رہے ہیں، اور کلیہ نمبر 2 ہم حل کر رہے ہیں۔ اور کلیہ نمبر 1 کے اندر عصر کا وقت ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سایہ اصلی بدلنے کی وجہ سے مثل اول اور مثل ثانی بھی بدل جاتی ہے، اور اس کا اثر عصر کے وقت پہ روزانہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عصر کے لیے زاویہ شمس متعین نہیں ہے، جو کہ روزانہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے۔ سمت الراس سے ہم نے سیکھ لیا۔ آج ہم افق سے جو زاویہ شمس لیتے ہیں، تو افق سے ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارے مغرب کی طرف افق سے کتنے درجے بلند ہوتا ہے سورج جب ہمارا عصر ثانی کا وقت داخل ہوتا ہے، تو یہ آج ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس میں آسانی کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو پرانا کلیہ ہے، کلیہ نمبر 1 تھا، اسی کو اگر ہم حل کریں، جو سمت الراس سے ہمیں زاویہ شمس بتاتا تھا عصر اول کا یا عصر ثانی کا، تو اسی کو حل کرنے کے بعد آخر میں اگر ہم اس کو یعنی 90 کر لیں، -90 کریں گے تو ہمیں سمت الراس کی بجائے افق سے ہی وہ دے دے گا ہمیں زاویہ شمس۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے 71.99 یہ زاویہ شمس عصر ثانی کے لیے متعین کیا تھا، تو 1.99 کو اگر ہم یہاں پر لکھیں تو یہ سمت الراس سے گویا کہ ہمیں معلوم ہوا تھا۔ تو اس کو اگر ہم -90 کریں، -90 کریں، کیلکولیٹر کے اندر لکھیں تو دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ تو جواب آتا ہے 18.1۔ تو ظاہر ہے کہ سمت الراس سے افق تک 90 درجے ہوتے ہیں نا، تو جب ہمیں یہ زاویہ ملا سمت الراس سے نیچے مغرب کی طرف سورج عصر ثانی کے وقت ہوتا ہے 71.991 درجے پر، تو اسی 71.991 کو اگر ہم 90 سے مائنس کر دیں گے تو سمت الراس سے 71 سمت الراس سے جو درجات 90 بنتے ہیں افق تک، اس میں سے ہم نے 71 اگر مائنس کر لیے تو باقی بچ جاتے ہیں 18۔ تو یہ 18 افق سے اوپر ارتفاع ہوتا ہے 18 درجے سورج کا جب عصر ثانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل آسان ہے کہ وہی پہلے ہی طریقے پر حل کریں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ افق سے اگر ہم زاویہ ڈائریکٹلی معلوم کریں زاویہ شمس عصر کے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کلیہ ہے، مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے میں نے کلیہ لکھا ہے زاویہ شمس معلوم کرنے کے لیے۔ میں نے اس کو اس سے تعبیر کیا ہے tan انورس، جو زاویہ شمس پہلے کلیہ میں ہم معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا عصر کے لیے، وہی کلیہ ہے، لیکن یہاں پہ صرف اس کا اضافہ ہے، یہ اس جگہ کا اضافہ ہے، 1/1 کا جو ہے اضافہ کیا ہے، باقی وہی کلیہ ہے۔ تو tan انورس بریکٹ شروع 1/(2) تو یہ 2 میں نے اس لیے ڈالا کہ ہم مثل ثانی معلوم کریں تو جمع 2 کریں گے، اگر مثل اول معلوم کریں تو یہاں پہ پھر جمع 1 کرنا ہوگا، میں نے یہاں پہ جمع 2 کیا ہے، جمع 2 اور 10 2 جمع 10 کے بعد یہ جو آگے شروع ہو رہا ہے یہ سایہ اصلی کے معلوم کرنے کا کلیہ ہم نے پڑھا تھا 10b-d، تو 2 جمع 10b-d ٹربل بریکٹ بند۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس پورے کلیے کو لکھ دیں کیلکولیٹر کے اندر، اور یہاں پر b کی جگہ پر مقامی عرض البلد لکھ دیں گے، اور d کی جگہ پر جس دن ہم عصر کا وقت معلوم کریں ڈکلینیشن آف سن لکھ دیں گے، تو ہمیں افق سے بتا دے گا کہ کتنا بنتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں کیلکولیٹر کی مدد سے۔ تو شروع کرتے ہیں کلیے کو۔ سب سے پہلے tan انورس بریکٹ شروع 1/() بریکٹ شروع 2 جمع 10 بریکٹ شروع
بی کی جگہ پر ہم لکھتے ہیں 25 مائنس ڈی کی جگہ پر ہم 10 جنوری کا معلوم کرتے ہیں، جو بھی ہم نے افق سے جب پہلے طریقے کے مطابق ہم نے 90 سے منفی کرنے کے طریقے کے مطابق کیا تو 18 آیا تھا نا، تو اسی کی پڑتال ہو جائے گی کہ دیکھتے ہیں کہ 18 آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس ہمارے اسکولیے کی مدد سے بھی۔ تو 10 جنوری کا ہی معلوم کرتے ہیں۔ 10 جنوری کو ہے جی -22.1، یہ ہے زاویہ میل شمس ہے، تو یہ میل شمس ابھی ہم نے ڈال دیا۔ تو ٹریبل بریکٹ بند کرتے ہیں، چونکہ 3 بریکٹ ہیں، برابر کا بٹن دباتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں یہ جواب ہمارے سامنے آیا ہے فکس 18 درجے اور آگے کچھ آگے اشاریے ہیں، تو وہی جو ہم نے ادھر نکالا تھا 18.1، تو وہی ہے 18 درجے مکمل افق سے اوپر بلند ہوگا سورج، اور آگے کچھ اشاریوں میں جواب ہے۔ تو یہ اس نے نکال کر دے دیا کہ عصر ثانی کا وقت اس وقت داخل ہوگا، شروع ہوگا جب سورج مغرب کی طرف جو افق ہے اس سے 18 درجے بلند ہو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے طریقے سے ہم عصر ثانی کا کلیہ، اس مختصر کلیے کو حل کر کے فوراً اگر اس کو ہم کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس زاویہ شمس کو ہم اے کے اندر محفوظ کر کے پھر وہی نمازوں والا جو ہاور اینگل کا مشہور کلیہ نمبر 1 میں ہم جو حل کرتے تھے اس کو ہم دیکھیں گے، تو اس سے ہمیں عصر کا وقت کریکٹ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو آپ اس کی مشق کریں، اس کلیہ نمبر 2 کو بھی دیکھیں، افق سے درجات لیں، افق سے زاویہ شمس درجات کے اندر لیں اور اس کو حل کریں تاکہ دونوں طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم دائمی نقشہ کیسے بناتے ہیں، پورے مہینے کا نقشہ کیسے بناتے ہیں، اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔